جاوید हेलो। بھائی؟ जी जी हाँ, वो क्या तो नेटवर्क के काम करता है में लगा जी। ہاں اچھا اچھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیثوں کو، یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں، کوئی حدیث امام بخاری لے کر آئے، امام مسلم لے کر آئے، امام نسائی لے کر کے آئے، تو ہم یہ بات تو ایک عام آدمی سے بھی پوچھیں گے نا، وہ بھی بتا دے گا کہ ان جی حدیثوں جی کا مطلب امام بخاری اور مسلم ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں. بے شک، یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا؟ بالکل بالکل تو صاحب، بالکل بے اب شک۔ حدیثوں کے معاملے میں جی محدثین کی باتوں کو اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ ان محدثین نے ان حدیثوں کو لکھا ہے تو وہ ہم سے زیادہ اس حدیثوں کو جانتے ہیں. اب بالکل رہا سوال تقلید کا، تو جی تقلید جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات کو کسی کی مان لینا. جی اب یہاں پر کسی محدث کی، ہم صحابی کے بارے میں کوئی روایت آئی یا کچھ آیا، اس کے بارے میں اگر محدثین کی ہم مانیں گے تو وہاں جی پر ان کی بات بلا دلیل نہیں ہے بلکہ دلیل کے ساتھ میں ہے. کیا جی کہ بھئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو برے الفاظ سے پکارا یا نہ پکارا، ٹھیک ہے؟ جی جی یہ ایک مسئلہ ہے. تو اب جی ہاں محدثین اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر امیر معاویہ نے ایسے کوئی الفاظ ہی نہیں لیے ہیں جس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص یعنی ان کی برائی کچھ برا ثابت ہوتا ہو. تو اس میں کیونکہ عربی کو اور حدیث کے آگے پیچھے متن کو ہم سے زیادہ محدثین سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ تو اس نہیں، ایک منٹ یہ جیسے آپ نے مجھے ابھی بیان کیا نا، ہوں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات کی صاحب، حدیث یہاں تک تو یہ بول دی ہاں کہ ٹھیک ہے صاحب، انہوں نے نامناسب الفاظ استعمال کیا، وہ کون سے الفاظ تھے میں بھی نہیں کہوں گا اپنی زبان سے کہ وہ کیا تھے، ہاں لیکن میں نامناسب کا مطلب میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، یا کوئی بھی سمجھتا ہے، ہاں ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد جو مجھے نام یاد نہیں آ رہا، آپ کو حدیث، آپ کو زیادہ ماشاء اللہ آپ علم میں ہیں، اور کہتے ہیں میں تو خیر نئے ہوں ابھی اس معاملے میں، تو وہ آگے جو صاحب حدیث ہے، حدیث کو انہوں نے ان کی مخالفت کری کہ تم ایسے آدمی کے لیے یہ بات کیسے کہہ رہے ہو، تو پھر انہوں نے حضرت علی کی جو بیان کیا کہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتے تو میرے لیے کیا تھا، کچھ اس مثال جس میں انہوں نے کہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوتی، تو کس نے مجھے پوری جان مخالفت نہیں کی؟ ہے، کس نے مخالفت کی؟ وہ حدیث پڑھنا آپ پوری، وہ کون مسلم میں بھی ہے، اور کہتے ہیں ابن ماجہ بھی ہے، یہ کون مسلم سی کے جو کون سی یہ جو میں نے آپ کو 121 نمبر کی بتائی نا ابھی، یہ ہاں مسلم میں بھی نمبر ہے، ہاں آپ مجھے اگر جیسے پرسنل نمبر یہ آپ کے ہی ہے، میں دیکھو میں کیا کہہ رہا میرا ہوں آپ سے. واٹس میں آپ کو واٹس ایپ پہ ڈال دوں گا، میں تو جو ہاں میں سیدھا سمجھ سادہ گیا، مسلمان میں ہوں سمجھ گیا، جی جی بالکل اچھی بات ہے. جی، میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، اور مجھے تو کیا ہے کہ ان مسئلے میں معلوم بھی نہیں آپ تھا، آپ ہی ماشاء کسی اللہ نے کہنا سیدھے کہ سادے کرو۔ مسلمان ہیں، جب جا کر کے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھ گئے آپ ہیں نہیں نہیں کہ نہیں، کون میں غلط معافی تھا، کے کون ساتھ میں صحیح تھا، معافی کون چاہ رہا ہوں، باغی تھا، کون میں باغی نہیں معافی تھا. چاہ رہا ہوں، میں تو میری زبان سے صاحب اگر میرے پورے آپ کو میں، آپ مسلمان بھائی ہوں، میرے بھائی ہوں، بڑے بھائی ہوں، جو بھی مسئلہ ہے کہ اگر میں نے میری طرف سے ایک بھی الفاظ، آپ میرے پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے میں کہ کہہ میں نے رہا ہوں میرے آپ نے الفاظ اپنی میں طرف کچھ سے نہیں تو کہا نہیں کہے. میں کہہ جی، رہا ہوں میں نے آپ تو ایک سیدھے یقین کر سادے مسلمان ہیں، آپ نے اپنی طرف سے تو نہیں کہے، لیکن جی ایک میں نے سیدھا سادہ مسلمان صحابہ حدیثوں کو لے کر کے صحابہ کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ بتائیے. تو صاحب ہمیں تو اتنا یہ لوگ فہم اس یہی کے پاس سکھاتے ہیں، ہونا چاہیے نا بھائی. وہ نہیں حدیثوں ہمیں کو تو جمع کر کے سب کے سامنے، یعنی ساری حدیثوں کو جمع کر کے وہ کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہو یہ صحیح تھا یہ غلط ہے. اتنا فہم تو آپ کے پاس آ گیا ماشاء اللہ. کہاں سے آ گیا یہ نہیں فہم؟ نہیں 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 سر، میرے پاس نہیں، لیکن کیا ہے کہ جیسے اپن نماز کی حدیثیں لے رہے ہیں، ہاں اپن اور چیزوں کی حدیثیں بھی تو انہی کتابوں سے لے رہے ہیں. ہاں اگر یہ حدیثیں اگر اپن انہی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر تو اپن محدث کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو محدث نے یہ کہا ہے اس بارے میں. ہاں اب نماز کے میٹر کے اندر ہماری نماز پوری غلط ٹھہرائی جاتی ہے، یہاں سے لے مطلب تکبیر اولا سے لے کے آخر نماز سلام پھیرنے تک اگر ہمیں جو کرتے ہیں جو وہ ساری نماز ہماری غلط ٹھہرائی جاتی ہے. وہ ان کتابوں کے ذریعے ٹھہرا دی جاتی ہے کہ صاحب اس میں یہ لکھا ہے تم یہ کرتے ہو، اس میں یہ لکھا ہے تم یہ کرتے ہو. تو اب اسی حدیث سے اسی کتابوں سے اگر اٹھا کے ہم کوئی میٹر لے کے آ رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب محدث کی بات مانو. نہیں، محدث اس میں ہاں کیا کہہ ماشاء رہا اللہ یہ بات بہت اچھی بات. آپ یہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہماری پوری کی پوری نماز غلط ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو حدیثوں میں یہ لکھا ہوا آپ ایسا کر رہے ہیں، حدیثوں ہاں میں ایسا لکھا ہوا آپ ایسا کر رہے ہیں. لیکن جی جب ہم انہی حدیثوں سے انہی کتابوں سے دوسرا مسئلہ لے کر کے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہاں محدثین کی مانو. جی ہاں محدث یہ بات آ گئی نا. اس کا جی جی جواب یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی نماز کا طریقہ غلط ہے اس معنی میں فلاں حدیث آئی ہے، جی تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں حدیث آئی ہے، اس جی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف ڈائریکٹ رسول حدیث پیش کر رہے ہیں، جی بلکہ محدثین نے بھی ایسا ہی سمجھا ہے ان حدیثوں سے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر
اگر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نماز میں رفع الیدین کیا کریں، جی جو بندہ رفع دین نہیں کرتا ہے اس کی نماز ادھوری ہوتی ہے، یعنی مکمل نہیں ہوتی۔ مکمل نہیں، آپ نے کل یہ لفظ استعمال کر لیا، ہمارے یہاں یہ لفظ جس کو کہتے ہیں تمہاری نمازی نہیں۔ نہیں اب ایک دیکھیں، بندہ نماز سب کا پڑھ رہا ہے ذاتی بارہ مسئلہ ہے، مانتا ہے۔ میں کسی کا کوئی ٹھیکیداری ذمہ دار، میں اپنی بات نہیں، بتا میں رہا ہوں، ایک میں بات بتا رہا ہوں، ذاتی۔ اپنی بات بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ ہی، میں تو یہ بتا رہا ہوں ہمارے یہاں پر، ہاں جو ہمارے یہاں بھی، پر باقی انہوں نے بنایا میں۔ ہاں اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ سے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی نماز ادھوری ہے کیونکہ آپ سنت رسول اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس معنی میں حدیث بھی موجود ہے اور محدثین کے فہم جو انہوں نے سمجھا ان حدیثوں سے وہ بھی موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ بنا رفع دین کے نماز ادھوری ہوتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے رفع دین کیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا جاوید بھائی؟ جی 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 بالکل جی۔ امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کو یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے رفع دین کیا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے، جی تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا اس کی نماز ناقص ہے، ادھوری ہے اس کی نماز، کیونکہ اس نے سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی آج کی نماز کا فلاں مسئلہ غلط ہے، تو اس پر حدیث بھی ہے، اس پر محدثین کا فہم بھی ہے، لیکن جب آپ انہی حدیثوں سے صحابہ کے خلاف لاتے ہیں تو حدیث میں تو وہ الفاظ ہیں لیکن محدثین کا کوئی فہم نہیں ہے ان پر۔ دیکھیں بنیادی فرق کیا ہے، یعنی جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا فلاں مسئلہ نماز میں غلط ہے تو اس پر ہم آپ کو صحیح حدیث بھی پیش کریں گے اور محدثین بھی پیش کریں گے کہ محدثین نے بھی ایسا ہی سمجھا اس حدیث سے۔ لیکن جب آپ اسی حدیث سے، اسی کتاب سے، اسی بخاری مسلم سے کسی صحابی کے خلاف، امیر معاویہ کے خلاف کوئی حدیث لائیں گے تو حدیث تو بے شک ہوگی وہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، حدیث تو بے شک ہوگی وہ، لیکن اس کا معنی محدثین نے وہ نہیں سمجھا ہوگا جو تم سمجھ رہے ہو۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی پیش کرو اور محدثین نے کیا سمجھا ہے اس سے وہ بھی پیش کرو، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ سمجھنے والے محدثین تھے، تو محدثین نے ان حدیثوں کا جو معنی لیا ہے وہ بہتر ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں 1400 سال بعد میں وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ جو محدثین نے سمجھا ہے وہ بہتر ہے۔ اب دیکھو باغی کے بارے میں ایک مثال دے دوں ایک محدث کی میں تمہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ، یہ بہت گندا بہت گھٹیا جملہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی کی روح سے تھے، نعوذ باللہ۔ امام دحیم، لکھا نہیں، پھر وہی والی بات آ گئی، میں کہہ رہا ہوں بھائی حدیث پیش کرنا الگ مسئلہ ہے، جیسے کافر کوئی غیر مسلم قرآن کی آیت پیش کرے کہ نماز میں قرآن میں لکھا ہو نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن اس کا تفسیر، اس کا آگے پیچھا یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ تو جیسے کافر کوئی غیر مسلم یہ بیان کرتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، تو یہ بات تو صحیح ہے، لکھا ہوا ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں میں لکھا ہوا امیر معاویہ کے بارے میں تھوڑی اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں اس کا معنی وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، محدثین کچھ اور معنی لے رہے ہیں اس کا، تم کچھ اور معنی لے رہے ہو۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی تھا، ٹھیک ہے، تو میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک محدث سے مثال دے رہا ہوں۔ اب اس حدیث کا یعنی بخاری کی حدیث کا تو معنی تم یہ لے رہے ہو کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ باغی گروہ سے تھے، لیکن محدثین کیا لے رہے ہیں اس کا معنی؟ امام دحیم، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، بہت بڑے استاد ہیں، ان سے کسی نے اس حدیث کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کیا اس حدیث سے اہل شام یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھ لیجیے کیونکہ وہ اہل شام ہی تھے، پوچھا کیا اہل شام اس حدیث سے مراد ہیں کہ وہی باغی گروہ جو ہے وہ اہل شام ہے؟ تو امام دحیم جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص نے اس حدیث سے ایسا سمجھا کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی گروہ ہے تو ان کے الفاظ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے الفاظ ہیں، کہہ رہے ہیں ایسا شخص فاحشہ کی زناکار بدکار عورت کی پیداوار ہے۔ یہ امام دحیم اتنے بڑے محدث، عظیم محدث سمجھ رہے ہیں اس حدیث کا مطلب، اور ایک تم سمجھ رہے ہو اس حدیث کا مطلب، ایک انجینئر سمجھ رہا ہے اس حدیث کا مطلب، وہاں امام بخاری کے استاد اس حدیث کا مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ یعنی امام دحیم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس حدیث سے امیر معاویہ مراد ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث کوئی بندہ اگر امیر معاویہ کو مراد لیتا ہے اس سے تو وہ بندہ کیا ہے؟ فاحشہ کی اولاد ہے، زناکار بدکاری عورت کی اولاد ہے ایسا بندہ۔
تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ساتھ میں حدیث بھی ہو اور محدثین کا فہم بھی ہونا ضروری ہے. بنا محدثین کا اگر ہم حدیثوں کو سمجھیں گے تو آج ایسے ہی گمراہ ہو جائیں گے، جس طرح سے منکرین حدیث ہیں، قادیانی ہیں، روافظ ہیں، جس طرح سے یہ گمراہ ہیں. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے، ہم اس پر حدیث بھی پیش کرتے ہیں اور محدثین کا فہم بھی ہم پیش کرتے ہیں. بس مرزا میں اور ہم میں یہی اختلاف ہے کہ بھائی وہ حدیث تو پیش کر دیتا ہے، لیکن جن محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ان کا کوئی کمنٹ پیش نہیں کرتا کہ فلاں محدث نے اس حدیث کے متعلق یہ کہا ہے. جی یہ فرق ہے بس بنیادی. اس چیز کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام سے بدظن کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں جیسی. نہیں، میں صاحب کسی سے ہی وزن نہیں ہوں. میں تو یہ کتابی بات کر رہا ہوں. باقی اور صحابی کے میں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اور لوگوں نے بھی کیا کیا کرا، میرے سامنے کوئی بات ہی نہیں. میں تو کسی کے لیے منہ نہیں کھولتا. ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا ویسے آپ کو یہ معلوم ہے یا نہیں جاوید بھائی کہ دوسرے صحابہ نے ایسے ایسے الفاظ حضرت علی کے بارے میں بولے ہیں کہ آپ سن لیں گے کہ دکان پہ ہاتھ رہیں گے؟ یہ آپ کو معلوم ہے دوسرے صحابہ نے ایسے بولا ہے ان کو؟ نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم صاحب. مجھے اس کے ہاں بارے تو میں اب میں معلوم آپ نہیں کے ہے، تو میں علم ان میں کے یہ بارے میں چیز بول لا نہیں دوں. سکتا. میں جی، آپ میں کے اس کے بارے میں بول نہیں سکتا. بھائی آپ نہیں بول سکتے نا، تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ اتھارٹی دے کس نے دی کہ ایک صحابی کے بارے میں تو آپ نہیں بول سکتے لیکن دوسرے صحابی کے بارے میں جو چاہیں وہ بول سکتے ہیں آپ؟ یہ کس نے اتھارٹی دے دی آپ کو؟ نہیں نہیں، مجھے تو سر اتھارٹی کسی نے نہیں دی. میری تو حدیثوں نے اتھارٹی دی آتی ہے. حدیث کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں میں. تو ابھی ان کی ملے گی صاحب. اگر جب حضرت علی کے بارے میں کوئی اس طریقے کی بات کرے گا ٹھیک ہے صاحب، وہ تو چلو چلو پھر میں حضرت علی کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں حدیث کو. چلیے. میں تو ایک بات اور بتا رہا ہوں کہ چلو وہ جو میں نے 240 نمبر کی حدیث بتائی تھی نا آپ کو، اس کو تو اپن ایک طرف رکھ دیتے ہیں. لیکن اب صحابی کے لیے برا کہنا آپ بتائیے کیسا ہے؟ جیسے میرے پہ الزام لگاتے ہیں اکثر لوگ کیا کہ صاحب کہ تم صحابیوں پہ برا، جبکہ میں نے میری زبان سے آج تک کچھ نہیں کہا. میں تو حدیث کے مطابق بھی بات کرتا ہوں. میں بھائی لیکن وہی میرے اوپر بتا رہا الزام ہوں. آپ لگاتے کی ہیں. مثال ایسی ہی ہو گئی جیسے کوئی ہندو قرآن کی آیت اٹھا کر کے کہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو بات تو اس کی نہیں صحیح ہے، لکھا ہوا قرآن میں. ایسے ہی آپ کی اب بات تو صحیح ہے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا ہاں معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اس کا معنی وہ نہیں ہے جو غیر مسلم سمجھ رہا ہو اس آیت کا معنی. چلیے ٹھیک ہے، میں بالکل آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ چلو میں غلط سمجھ رہا ہوں. جی. لیکن کیا کہ جیسے یہ بات آ رہی ہے کہ صحابی کے لیے برا کہنا، صحابیوں کے لیے برا کہنا، اکثر لفظ استعمال کیا جاتا ہے میرے خلاف کہ صحابیوں کو برا کہنا. اب میرے صاحب ایک ہے ان کے لیے میں حدیث سے بات کر رہا ہوں، باقی میں کسی اور صحابی کے لیے میرے بھائی میں وہی بتا رہا ہوں جاوید بھائی بات کروں. او میرے پیارے، میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو میرے بھائی جاوید بھائی کہ بے شک آپ حدیث پیش کر رہے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں بار بار میں نے حدیث سے بات کی. میں کہہ تو رہا ہوں میرے بھائی آپ نے حدیث ہی پیش کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی حدیث پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیر مسلم قرآن کریم کی آیت اٹھا کر کے کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا نماز کے قریب مت جاؤ. بالکل ایسا ہی سمجھ رہے ہیں آپ حدیث کو، کیونکہ قرآن کریم میں یہ تو لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن قرآن کریم میں اس کے آگے پیچھے کہ وہ کیا ہے وہ نہیں بتا رہا ہے. ایسے ہی آپ ہیں، آپ حدیث تو بتا رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ محدثین نے اس سے کیا سمجھا ہے. جیسے وہ نہیں بتا رہا ہے نا آگے پیچھے کیا لکھا ہوا، مفسرین نے کیا سمجھا ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ، بالکل ایسے ہی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں. تو میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث سے تو بے شک تم بیان کر رہے ہو جس طرح سے وہ ہندو غیر مسلم قرآن کی آیت بیان کر رہا ہے، لیکن حدیثوں کا معنی مفہوم وہی ہوتا ہے جو محدثین اس سے لیتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حضرت معاویہ نے اگر غیر مناسب الفاظوں میں امیر معاویہ کو حضرت علی کو یاد کر لیا تو وہ غلط ہو گیا، نعوذ باللہ. یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی صحیح مسلم کے اندر اور آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں. حضرت علی خلیفہ راشد ہیں. حضرت علی کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں اور صحیح حدیثوں میں آئے ہیں. یہ میں جانتا ہوں، الحمدللہ مانتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو حضرت علی کے بغض میں نہیں، بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں ایسے ایسا آیا ہے کہ وہ امیر حضرت علی کو ایسا کہہ رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں جیسے امیر معاویہ کہہ رہے ہیں، امیر معاویہ کے تو الفاظ ہی نہیں کیا کہا انہوں نے، لیکن دوسرے صحابی اور وہ بھی اہل بیت میں سے ہی ہیں، وہ حضرت علی کے بارے میں جی آپ ان کے چچا کے لیے جائیں گے، وہ چچا بھتیجے کا معاملہ ہے جی. کیا تو چچا بھتیجے کا مسئلہ ہے. اچھا، مطلب یہ چچا بھتیجے کا معاملہ ہے. اور یہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو مطلب سالے تھے امیر معاویہ. تو پھر آپ یہ کہہ کر کے کیوں نہیں چھوڑ رہے، آپ یہ کہہ کر کے کیوں نہیں چھوڑ رہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، ہمیں کیا مطلب ہے اس سے، وہ جانے اللہ کے رسول خود جانے.
تو پھر آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسے مطلب غلط ٹھہرا رہے ہیں؟ ان کو تو چچا بھتیجا کہہ کر کے چھوڑ رہے ہیں آپ، اور ان کو چچا بھتیجے عجیب بات سنیے، چچا بھتیجے تو ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ 2812 وہ اس ٹائم وہ سالے سے کب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی جب وہ سالے کب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشن گوئی کی تھی تو باقی گروہ قتل کرے گا؟ میرے بھائی وہ باغی گروہ، میں وہی تو بتا رہا ہوں، حضرت عثمان کو باغی گروہ نے ہی تو قتل کیا، حضرت عثمان کو باغی گروہ نے قتل کیا ہے، عمار بن یاسر کو بھی باغی گروہ نے قتل کیا ہے، لیکن امیر معاویہ کا گروہ باغی تھا، یہ کہاں ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں اس حدیث میں بھائی، یہ تھوڑی ہے اس حدیث میں۔ کون سے جنگ صفین کا واقعہ ہے سر؟ تو جنگ صفین میں جو باغی لوگ تھے، جو جنگ صفین ہوئی تھی امیر معاویہ کے ساتھ میں، اس میں باغی جو لوگ تھے وہ امیر معاویہ کے، اس میں حضرت علی کے گروہ میں ہی تو تھے وہ، تو حضرت علی کے گروہ کو اس سے باغی قرار دے دیں آپ۔ نہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت عمار کا جو قتل ہوا وہ حضرت علی کے گروہ کے لوگوں نے کیا؟ ہاں، منافقین کی طرف سے، وہ باغی لوگوں کی طرف سے ہوا ہے ان کا قتل۔ باغی جو لوگ تھے نا، جی جو باغی لوگ تھے انہوں نے ہی عمار بن یاسر کا قتل کیا ہے، نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ حضرت علی نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے وہ باغی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، یہی وہ لوگ تھے۔ تو صحابہ سے بالکل بری ہیں۔ اب تم زبردستی امیر معاویہ گا رہے ہو، جبکہ حدیث میں ہے ہی نہیں کہیں بھی کچھ بھی کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی ہوگا، ایسا تو کچھ بھی نہیں کسی بھی حدیث میں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان کا قتل کیا ہے وہ باغی تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا وہ وہی باغی تھے۔ جی یہ بات تو بالکل کلیئر ہے۔ آپ زبردستی حضرت امیر معاویہ کو گھسیٹ رہے ہیں، زبردستی، مطلب پتہ نہیں کس قدر بغض بھرا ہوا ہے آپ کے اندر۔ جو بات حضرت علی